دریائے راوی ہندوستان میں ہمالیہ کے گلیشیئر سے نکلتا ہے اور بھارت کے شمال مغرب میں چمبا اور جموں کشمیر کے علاقے سے بہتا ہوا پاکستان کے صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں اس کا قیام شہر لاہور میں ہوتا ہے۔ اسے لاہور کا دریا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شہر اس کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ اس کے مغربی کنارے پر شادرہ باغ کا قصبہ ہے جس میں مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ نور جہاں واقع ہے۔ یہ دریا دریائے سندھ کی 5 شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اپنے دور میں پرجوش لہروں میں بہنے والے اسی دریا کی زوال کی داستان آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ دریا کی تاریخ قدیم زمانے سے ملتی ہے۔ اسے قدیم وقتوں میں اراوتی یا پورشنی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ دریا ہندوستان کے ہمالیہ گلیشیئر سے نکل کر بھارت میں چمبا اور جموں کشمیر کی وادیوں سے گزرتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ دریا شہر لاہور سے گزر کر 80 کلومیٹر بہنے کے بعد کمالیہ کے مقام پر دریائے چناب میں جا ملتا ہے۔ یہ دریا اپنے کنارے بسنے والے لوگوں کا ذریعہ معاش تھا۔ لوگ اس دریا کو ماہی گیری، کشتی رانی، تیراکی اور تفریح کے لیے استعمال کرتے تھے۔ راوی کا صاف پانی فصلوں کو سیراب کرنے اور پینے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ دوستو، پاکستان میں اکثر لوگ دریائے راوی کو بوڑھا دریا کہتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں یہ بوڑھا کہلایا جانے والا دریا انڈیا کی حدود میں آج بھی پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بہنے والے دریائے کنہار اور دریائے سوات کی طرح جوان ہے اور ہندوستان کے ایک بہت بڑے علاقے کو سیراب کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اس دریا پر ہندوستانی حکومت نے ڈیم اور نہریں تعمیر کی ہیں جو لوگوں کو آبپاشی کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ دریائے راوی کے تمام معاون دریا ہندوستان میں واقع ہیں جو دریائے راوی کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ہندوستان میں دریائے راوی کے معاون دریاؤں میں سب سے بڑا دریا دریائے بدھیل ہے جس کی کل لمبائی 45 میل ہے۔ بدھیل دریا ہماچل کے علاقے بھرمور سے بہتا ہوا دریائے راوی میں جا ملتا ہے۔ دریائے راوی سے نکلنے والی زیادہ تر نہریں بھارت میں واقع ہیں جو بھارتی صوبے پنجاب کو پانی فراہم کرتی ہیں، جبکہ پاکستان میں صرف ایک کینال مرالا راوی کینال واقع ہے جس کے ذریعے مرالا ہیڈ ورک کے قریب دریائے چناب کا پانی دریائے راوی میں شامل ہو جاتا ہے۔ MRL کینال 1956 میں دریائے چناب کے پانی کو دریائے راوی میں منتقل کرنے اور گجرانوالہ کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ کے تقریباً 60,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ 1947 میں برصغیر پاک و ہند الگ ہوئے تو 1960 میں سندھ طاس معاہدے کے تحت 5 دریاؤں کو بھی تقسیم کر دیا گیا۔ دریائے راوی، بیاس اور ستلج ہندوستان کے حصے میں آئے، جبکہ باقی دریا جن میں چناب اور جہلم شامل ہیں پاکستان کے حصے میں آئے۔ ناظرین، کسی بھی دریا کا قدرتی حق بہنا ہے اور دریا کے پانی کو بہنے سے روکا نہیں جا سکتا، مگر ہندوستان نے دریائے راوی پر مختلف ڈیم بنا کر دریا سے بہنے کا حق چھین لیا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے پانی کی فراہمی بھی معطل کر کے 1960 کے بین الاقوامی پانی کی تقسیم کے معاہدے کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے۔ دوستو، جو دریائے راوی آج سے کچھ سال پہلے ٹھاٹھے مارتی موجوں کے ساتھ بہتا تھا، لوگوں نے اسے سیر و تفریح کے لیے برباد کر دیا۔ لوگ آتے، اس دریا کے کنارے موج مستی کرتے، کوڑا پھینکتے اور چلے جاتے۔ رہی سہی کسر فیکٹریوں نے پوری کر دی۔ فیکٹریوں کا گندا پانی اس میں شامل ہو گیا۔ ان چیزوں نے دریا کے پانی کو آلودہ کرنے اور دریا کی آبی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ فصلوں کی پیداوار کو بھی کافی نقصان پہنچایا۔ پانی کا بہاؤ رک جانے کی وجہ سے دریا کا پانی تقریباً خشک ہو گیا ہے اور بچا کچا پانی قابل استعمال نہیں رہا۔ اس طرح اس دریا کی خوبصورتی کو لوگوں کی ضروریات کی نظر کر دیا گیا۔ ناظرین، پانی کی ضرورت سب کو ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ لاہور شہر سے آگے دریائے راوی کا پانی مکمل خشک ہو چکا ہے، مگر پاکستان کے باقی دریاؤں کا صحیح استعمال کر کے انہیں ابھی بھی بچایا جا سکتا ہے۔
صنعتی ترقی اور انسانی ضروریات کو پانی کے حقوق کے درمیان نہیں آنے دینا چاہیے۔ پانی کا قدرتی حق ہے بہنا، اسے بہنے دیں، یہ سوکھتے راوی کی التجا ہے۔